إدريس نوح صالح إبراهيم لوط إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف أيوب شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس اليسع يونس زكريا يحيى عيسى والآخر الختم الأنبياء. 76 میں قارون کی سزا کا واقعہ ہے. قارون کا واقعہ. قارون کون تھا؟ یہ فرعون کا ساتھی تھا یہ بنی اسرائیل میں سے، لیکن فرعون کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اور بہت امیر تھا، بہت زیادہ مال تھا اس کے پاس، اور مال کی محبت بھی بہت زیادہ تھی، بہت ساری دولت تھی. اسے اپنی دولت پر بہت فخر تھا. اس کے خزانے ٹریجرز اتنے زیادہ تھے کہ ان خزانوں کی جو چابیاں ہیں نا، وہ بھی کئی جانور اٹھا کر لے کے جاتے تھے. صرف چابیاں اٹھانے کے لیے بہت طاقتور اسٹرانگ لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی. اب یہ چابیاں تھیں، ان چابیوں سے جو خزانہ کھلتا تھا وہ بہت زیادہ تھا. اور قارون کو اپنے مال پر بہت فخر تھا. وہ اکڑتا تھا، خود کو سب سے بڑا، دوسروں کو چھوٹا سمجھتا تھا، اور اپنے مال پر شو آف بھی کرتا تھا. ایک دن قارون اپنے مال کے ساتھ گھر سے نکلا، شان و شوکت کے ساتھ نکلا، اپنے سارے خزانے کے ساتھ نکلا. سوچیں، کوئی بہت امیر آدمی بہت بڑے گھر سے اپنی نئی گاڑی کے ساتھ جب گھر سے نکلے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جب قارون اپنے گھر سے نکلا تو وہاں کچھ لوگ اسے دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے، کاش ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا جو اس کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی خزانہ ہوتا. آپ کہتے ہیں کاش میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی، کاش میرے پاس ایسا گھر ہوتا. وہاں پر جو علم والے عقل والے لوگ تھے انہوں نے کہا، یہ مال و دولت تو ختم ہو جائے گا. دنیا میں مال ملنا اس بات کی گارنٹی نہیں کہ اللہ اس سے خوش ہے. یہ تو امتحان ہے. مال کو شو آف کرنے کے لیے یوز کرنا تو برائی ہے، گناہ ہے. انہوں نے قارون کو بھی سمجھایا کہ اپنے مال پر اتنا شو آف نہ کرو، غریبوں کی مدد کیا کرو، مال دوسروں پر خرچ کرو، بیلنس رکھو، اپنے اوپر بھی خرچ کرو، دوسروں پر بھی خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو. لیکن قارون کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا، یہ مال تو میرا کمال ہے، میرے پاس اتنا کچھ صرف میری وجہ سے ہے، میں کسی سے شیئر نہیں کروں گا. اور قارون ایسی باتیں کرتا تھا جیسے اس نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے. وہ آخرت کو بھول گیا تھا، اور وہ کہتا تھا جو غریب ہے وہ اپنی وجہ سے غریب ہے، میں امیر ہوں کیونکہ میں ٹیلنٹڈ ہوں، میں اپنی وجہ سے امیر ہوں. ایک دن جب قارون اپنے خزانوں کے ساتھ اکڑتا ہوا، اپنی چابیوں کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ شو آف کرتا ہوا گھر سے نکلا تو اللہ کو اس کے تکبر پر غصہ آیا اور اسے تمام خزانے سمیت، چابیوں سمیت زمین میں دھسا دیا. وہ زمین کے اندر چلا گیا، ختم ہو گیا. یہ اللہ کی طرف سے سزا تھی. اللہ نے اس کے ساتھ اس کا خزانہ بھی زمین میں دفن کر دیا. اللہ کو اتنا غصہ کیوں آیا؟ کیونکہ اسی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو اکڑنے والے پسند نہیں ہیں. پیارے بچوں، اگر کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو کبھی بھی گھر آ کر ضد نہ کریں ماما سے کہ مجھے بھی ویسا ہی لینا ہے. یہ اچھی بات نہیں. ہم نے دوسروں کی نعمتوں سے امپریس نہیں ہونا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے. اور اپنی نعمتوں پر کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ دوسرے میری تعریف کریں. اپنی نعمتوں کو خود انجوائے کریں، لیکن دوسروں کو چھوٹا نہ سمجھیں. انہیں دکھانے کے لیے، ان سے تعریف سننے کے لیے ان نعمتوں کو استعمال نہیں کرنا، اور نعمتوں کا ہمیشہ صحیح استعمال کرنا ہے. اللہ نے جو کچھ دیا ہے نا، اس کا اللہ نے سوال بھی کرنا ہے. اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر نعمتیں استعمال کرنی ہے. آئی پیڈ ہے، فون ہے، سب نعمت ہے. ان کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ جیسے اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرنا ہے، اور نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی. تمام انسان، جانور، جنات، پوری دنیا ختم ہو جائے گی. یہاں تک کہ سورج چاند بھی ختم ہو جائیں گے، پہاڑ درخت سب ختم ہو جائیں گے. کون رہ جائے گا؟ صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی. سوچیں کتنی بڑی ذات ہے اللہ کی. جب سب ختم ہو جائے گا صرف اللہ ہوگا دنیا میں. اس سے پہلے بھی جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا؟ اللہ تھا نا. دنیا بننے سے پہلے بھی اللہ تھا، دنیا ختم ہونے کے بعد بھی اللہ ہے. تو ان آیات میں اللہ کیا بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے. سلام 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 سلام